شوہر نے اپنی سابقہ بیوی اور اس کے عاشق کو اغوا کیا۔ اغوا کرنے کے بعد اپنے ڈیرے میں لے جا کر اس کے سر کے بال اتار دیے اور اس کے بعد ان کے اوپر تشدد کیا اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے قتل کرنے کے 5 منٹ پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے۔ بعد پولیس نے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ واقعہ کہاں کا ہے کہ مکمل ڈیٹیل آج کی اس ولاگ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی۔ ناظرین، ایسا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ لوگ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ملک پاکستان کے اندر کس طرح کے لوگ ایسا ہی افسوسناک واقعہ قصور کے علاقہ کنگن پور میں پیش آیا، جہاں پر کے سربراہ ہیں جن کا نام اکرم ہے۔ اکرم کی 2011 میں کلثوم نامی لڑکی کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد ہنسی خوشی زندگی گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ان کے 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اکرم نامی شخص شادی کے بعد نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب دوسرا بچہ پیدا ہوا تو یہ شخص نشے پر لگ چکا تھا اور کام کاج نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں خرچہ نہیں دیتا تھا۔ گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، جس کے بعد بیوی نے بار بار اپنے شوہر کو فورس کیا کہ آپ خرچہ نہیں دیتے، آپ کام نہیں کرتے، بچوں کا گزر بسر کس طریقے سے ہوگا۔ اور جو شوہر تھا اس نے اپنی بیوی کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اب دیہاتی عورت تھی، اس نے کھیتوں میں جا کر، جس طرح عورتیں دیہات کے اندر کسی کے ہاں مزدوری وغیرہ کرتی ہیں، تو عورت نے مزدوری کرنا شروع کر دی اور وہاں سے جو کچھ پیسے آتے تھے وہ پیسے لا کر اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتی اور جو گھر کے حالات تھے پہلے سے کچھ بہتر ہونے لگتے ہیں۔ لیکن یہ شخص جس طرح دن گزرتے گئے یہ شخص زیادہ نشہ کرنے لگ جاتا ہے اور نشے کی وجہ سے یہ اپنی بیوی کے اوپر خوب تشدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی تنگ ہار کے عدالت کا رخ کرتی ہے، کیس دائر کر دیتی ہے، جس کے بعد خلا ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو عورت تھی اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو رکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے بچوں کو پال لوں گی، لیکن جو شوہر اکرم تھا اس نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان کو اپنے پاس رکھوں گا۔ اب تک ان کے 4 بچے ہو چکے تھے۔ اس لڑکی نے ان بچوں کو چھوڑا اپنے شوہر کے پاس اور لاہور کے علاقہ مولنوال میں جا کر ایک مکان رینٹ پر لیتی ہے اور وہاں پر رہنا شروع کر دیتی ہے۔ چند ہی دن گزرنے کے بعد اکرم نامی شخص جو اس کا سابقہ شوہر تھا، اس کو کسی رونگ نمبر سے فون آتا ہے کہ آپ کی جو سابقہ بیوی تھی وہ کہاں پر رہتی ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، مجھے کسی قسم کا علم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر رہتی ہے۔ شخص نے اکرم کو بتایا کہ آپ کی جو بیوی ہے اس نے آپ کو چھوڑا ہی اس وجہ سے تھا کہ اس کے کسی اور شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جس کی وجہ سے اس نے آپ کو چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ رہنا تھا، اس شخص کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ اب وہ عورت جو ہے وہ آپ کی جو بیوی ہے اسی شخص کے ساتھ فلاں جگہ پر رہ رہی ہے۔ یہ جو اکرم نامی شخص تھا اس کو غصہ آیا کہ یہ عورت مجھے صرف اس وجہ سے چھوڑ کر گئی تھی کہ میں اس کو خرچہ نہیں دیتا تھا، نشہ کرتا تھا، اور اس نے خلا کے کیس دائر کیا، جس کے بعد یہ خلا لے کر وہاں پر شفٹ ہو گئی۔ اب اس شخص نے اس گھر کی ریکی کرنا شروع کر دی اور کچھ ہی دن گزرنے کے بعد جب اس کو یہ اس شخص کے ساتھ واقعتا نہیں رہتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا نکاح بھی نہیں ہوا، اپنے رشتہ دار اور دوستوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ٹیکسی پر جاتا ہے اس گھر کے اندر۔ اب جب اس گھر کے اندر گیا وہاں پر وہ لڑکی صرف اکیلی موجود تھی جو اس کی سابقہ بیوی تھی، اور وہ جو مبشر نامی شخص جو اس کا عاشق تھا وہ وہاں پر نہیں تھا۔ اس نے وہاں سے اس کو اغوا کیا اور گن پوائنٹ پر اس کو وہاں سے نکالنے کے بعد اس کو کہا کہ آپ مبشر نامی شخص کو فون کرو کہ فلاں جگہ پر آ جائے، اگر وہ نہیں آیا یا آپ نے فون نہیں کیا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا۔ اب یہ جو عورت تھی، لڑکی تھی، سہمی ہوئی تھی، اس نے مبشر کو کال کی کہ میں فلاں جگہ پر کھڑی ہوں، آپ وہاں پر آ جائیں۔ جب وہ شخص وہاں پر پہنچا تو ان لوگوں اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ اس کو بھی بٹھایا اور وہاں سے لے کر سیدھا قصور کے علاقہ کنگن پور میں اپنے ڈیرے پر لے جاتے ہیں۔ لا کر ان دونوں کے سر کے بال اتارے جاتے ہیں اور ان کے اوپر خوب تشدد کیا جاتا ہے، اور چھری وغیرہ لگا کر پاس رکھی اور کہا کہ پہلے ان کے اوپر تشدد کروں گا اور اس کے بعد اس کی گردن اتار دوں گا۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو نشہ کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کی سوئی ایک دفعہ جس جگہ پر اڑ جائے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا، چاہے نقصان ہو جائے، فائدہ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے۔ وہاں سے کسی شخص نے پولیس کو اطلاع دی اور بر وقت کارروائی کرتے ہوئے پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے، اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر ان لوگوں کو وہاں سے بازیاب کروایا اور وہاں سے باقی جو ملزمان تھے ان کو گرفتار کیا اور تھانے میں لے آئی۔ لا کر جب ان سے پوچھا گیا تو ساری کہانی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ جب ایک شخص جس نے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دی ہے تو اس کے اوپر اس کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے، اس کے تمام تر جو اختیارات تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بعد کلثوم بی بی کی مدعیت میں 9 ملزمان کے اوپر FIR درج کی جاتی ہے، اور درج کرنے کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ گرفتاری کے بعد ان کو چلان کر کے جیل بھیجا گیا۔ اس کے بعد عدالت جو ہے وہ سزا مقرر کرے گی کہ ان لوگوں کو سزا کیا دینی ہے۔
لیکن اس طرح کے واقعات ملک پاکستان کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جہاں پر کسی بھی شخص کو ناجائز قتل کر دیا جاتا ہے، کسی بھی شخص کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اور ظلم کرنے والا شخص یہ سوچتا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کے اوپر جب کوئی ظلم کرتا ہے، اگر اس کو پتا ہو کہ اگر میں کسی شخص کو مارنے جا رہا ہوں، کسی غریب شخص کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، تو کل کو قانون مجھے سزا دے گا، جس طرح کے اندر لوگوں کو انصاف دیا جاتا ہے، اگر اس طرح کا انصاف ملک پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو ملے، میرے خیال میں کوئی بھی شخص کسی کے اوپر بھی، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ کھرب پتی ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے، کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، کہ اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو جب وہ اس کو پولیس پکڑے گی تو عدالت جو ہے وہ اس قانون کے مطابق، اس کے کیے گئے ظلم کے مطابق اس کو سزا دے گی۔ لیکن اس ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی قانون موجود نہیں ہے، جو شخص پولیس کو پیسے دے دیتا ہے، حق میں وہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہے اور عدالت اس کے اوپر فیصلہ کر دیتی ہے۔ میری پولیس کے افسران عدلیہ سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے اس درندہ نواز شخص کو، جو کہ ایک نشئی ہے، نشے کا عادی ہے، اس شخص کے ساتھ ساتھ جو ملزمان ہیں ان کو اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ کسی اور کی جرت نہ ہو کہ وہ اس معاشرے کے اندر سر عام اس طرح کے فلمی سین کر کے کسی کے اوپر گنڈا گردی کرے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کی بات۔